أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. عزیزان گرامی تر سورہ مبارکہ سجدہ کی 24ویں آیت ہے، جس کے ذیل میں کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں اور کوشش ہے کہ کچھ معروضات اور آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جائیں. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنایا جو ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں. لما صبروا، انہوں نے صبر کیا. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھنے والے تھے. گفتگو کل سے جعلنا کی منزل میں شروع ہوئی اور جتنا مضمون وقت کی محدودیت کے لحاظ سے رکھا جا سکتا تھا وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا. عزیزان گرامی تر، انسان جس منزل کمال کے حصول کے لیے کوشاں ہے اور مسلسل اس کو حاصل کرنے کے لیے جن راستوں کو اختیار کرتا ہے، اللہ نے ان راستوں کی رہنمائی کرنے کے لیے اور ان راستوں کو دکھانے کے لیے پہلے ہی اپنے ہادی اور رہنما کا انتظام کر دیا. سبحان اللہ. انسان کی خلقت بعد میں ہوئی ہے، ہادی اور رہنما پہلے بنایا. سبحان اللہ. اس کا مقصد اور ہدف کچھ اور نہیں تھا. ہدف اور مقصد فقط اتنا تھا کہ انسان کبھی یہ نہ کہہ سکے کہ میں تھا اور ہادی نہ تھا، میں تھا راستہ دکھانے والا نہ تھا. عزیزان گرامی، معرفت کی منزلیں بہت عظیم ہوا کرتی ہیں. کربلا کو بھی ہم نے معرفت کے راستے سے پہچانا ہے اور کربلا کی معرفت جنہیں حاصل ہوئی ہے ان کی دنیا بھی کامیاب ہے، ان کی آخرت بھی کامیاب ہے. وہ آج پورے عالم بشریت میں سرخرو ہیں اور سربلند ہیں. اور سربلند کیوں نہ ہو؟ کیونکہ وہ اس ذات مقدس سے وابستہ ہیں کہ جس کے سر کو اللہ نے یہ عظمت عطا کی ہے کہ اس کے سر سے ادا کیے ہوئے سجدے اور طفیل میں آج اسلام کی سربلندی باقی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ معرفت اگر انسان کو پیدا ہو جائے تو انسان اپنی زندگی کو معراج کمال تک پہنچا سکتا ہے. میں آپ کے سامنے کل عرض کر رہا تھا کہ
کہ ایک طرف سے 12,000 خطوط لکھے جا رہے ہیں، مگر امام وقت امتحان لے رہا ہے. کہا پہلے یہ تو دیکھوں کہ تمہارے اندر معرفت کی کتنی روشنی پائی جاتی ہے اور نور معرفت کتنا پایا جاتا ہے. عزیزان گرامی توجہ فرمائیے گا، یہ نگاہ امامت ہے. ایک جملہ کہہ کے گفتگو کو شروع کر رہا ہوں. یہ نگاہ امامت ہے کہ جو ہزاروں خط لکھ رہے ہیں ان کا تو امتحان لیا جا رہا ہے، اور اسی کوفے میں ایک خط لکھ کے کسی کو بلایا جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حبیب میرے بچپن کے دوست آ جاؤ. ادھر سے ہزاروں خطوں کا لکھے جانا اور ادھر سے امام کی طرف سے خط کا جانا، یہ بتا رہا ہے حبیب ابن مظاہر کس منزل معرفت پر فائز. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان گرامی یہ بہت اہم منزل ہے، اس لیے کہ معرفت اگر پیدا ہوتی چلی جائے گی تو عبادتوں میں لطف آتا چلا جائے گا. معرفت ہوگی تو دل مجلس میں لگے گا، معرفت ہوگی تو جلوس میں جانے کا دل چاہے گا، معرفت ہوگی تو ماتم کرنے کی طرف اندر سے اٹھے گی، معرفت ہوگی تو آنسو خود بخود سیدہ کے لال پر نکلیں گے، معرفت ہوگی تو فرش ادا کی طرف ہم خود دوڑیں گے، ہمیں کوئی بلانے نہیں جائے گا. پر یہی خاصیت ہے اس غم کی کہ اس میں خاص طور سے کسی کو نہیں بلایا جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک عام اعلان ہوتا ہے اور لوگ مجلس کے اعلان پہ ہی چلے آتے ہیں، ورنہ نہ جانے کتنے پروگرام لوگوں کے گھروں میں ہوتے ہیں. جب تک خصوصی بلاوا نہیں ہوتا انسان جاتا نہیں ہے. لیکن یہ فقط فاطمہ کے لال کا غم ہے کہ عام اعلان ہوا اور انسان خود بخود چلا جاتا ہے. پھر وہ یہ بھی نہیں دیکھتا ہے کہ مجلس کرنے والا کون ہے، مجلس کس کے یہاں ہو رہی ہے، اس کے یہاں ہو رہی ہے یا دشمن کے یہاں ہو رہی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جو تمام حدود رسم کو توڑ دے اسے عزاداری کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. حدود رسم کو توڑ کر جو انسان کو اپنی طرف کھینچ لے اسے عزاداری کہا جاتا ہے. اور یہ عزاداری نہ کوئی رسم ہے نہ رواج ہے. یہ عزاداری ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پردادا کرتے تھے تو ہم کرتے ہیں، دادا کرتے تھے تو ہم کرتے ہیں، والد محترم کرتے تھے تو ہم کرتے ہیں. اگر ہم اس نیت سے کریں گے تو یہ ہوگی عادت. سبحان اللہ. یہ ہوگی عادت. اور اگر ہم اس عزاداری کو معرفت کے ساتھ ادا کریں گے تو پھر یہ ہوگی عبادت. بس آپ کے اذہان عالیہ پہنچ گئے. تو معرفت کی منزلیں کس طرح سے طے ہوں گی، کس طریقے سے ہم منزل کمال تک پہنچیں گے، یہ بھی ہمیں یہی سے پتا چلتا ہے کہ معرفت کیسے حاصل کی جائے. اس لیے کہ معرفت تو وہ معاملہ ہے جو خلقت اول سے چلا آ رہا ہے. توجہ رکھیں اس منزل پر. خلقت اول سے لے کر ابھی تک چلا رہا ہے اور چلتا رہے گا. اور ابھی تو دنیا عالمی طور پر اگر دیکھیں، عالم وجود کے اعتبار سے دیکھیں، ظاہری نگاہوں سے دیکھیں تو ابھی وجود میں بھی نہیں آیا تھا انسان، مگر یہ معرفت کا سلسلہ قائم ہو گیا تھا. اب چونکہ آپ ارباب فہم ہیں، اہل علم یہاں موجود ہیں، صاحبان علم مجلسیہ موجود ہیں، تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. ابھی معرفت کی دعوت انسان کی خلقت کے بعد نہیں دی جا رہی ہے. فقط جب ظاہری اعتبار سے وجود خلق بھی نہ ہوا تھا، عالم ارواح کی منزلیں تھیں، تب معرفت کا سلسلہ قائم ہو گیا تھا. اور یہ کوئی اور ذات مقدس نہیں تھی، بلکہ وہ کہہ رہا تھا کہ جس نے ساری کائنات کو خلق کیا، سبحان اللہ. جس نے پوری کائنات کو بنایا، وہ کہہ رہا ہے تم تو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو تمہیں خلق کیا گیا. عزیزان گرامی، اور اس کے بعد پھر پروردگار کہتا ہے قل هو اللہ احد. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ اپنے حبیب سے کہا جا رہا ہے. میرے پیغمبر آپ کہہ دو کہ یہ اللہ سبحان قل هو اللہ. اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے. بھائی توجہ رکھیں، اللہ ایک ہے. میں کہوں گا
یہ 6600 سے زیادہ آیتوں کا قرآن تو نے نازل کیا، اتنے سارے انبیاء بھیجے، یہاں نبی سے ہی کیوں کہلوا رہا ہے کہ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دو کہ وہ ایک ہے؟ پروردگار کیوں خود نہیں کہہ دیتا کہ وہ اللہ ایک ہے؟ یہ تو یقین کر لیں گے۔ پروردگار نے کہا نہیں، ابھی ان کے یہاں اتنی وسعت نہیں پائی جاتی کہ یہ میری وحدانیت کو محسوس کر سکے اور اسے سمجھ سکے۔ لہٰذا میرے پیغمبر آپ کہیے قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، کیونکہ یہ بیچارے کیا جانے کہ میں کیا ہوں، یہ تو یا تم جانتے ہو کہ میں کیا ہوں، یا میں جانتا ہوں کہ تم کیا ہو۔ تو قل، آپ کہہ دیجئے میرے پیغمبر کہ اللہ ایک ہے، کیونکہ ان میں میری معرفت کہاں سے حاصل ہو جائے گی؟ ان کے اندر کہاں اتنی طاقت و قوت ہے کہ اس نور حقیقی کو یہ کشف کر سکیں اور سمجھ سکیں؟ لہذا اللہ نے اپنے حبیب کو ذریعہ بنایا، وسیلہ بنایا، ذریعہ بنایا اپنی معرفت کا۔ کہا میرے حبیب آپ کہیے ان سے کہ میں ایک ہوں، چونکہ اللہ واقف تھا ہماری فطرت سے، کیونکہ ہم مخلوق تو اسی کی ہے، خالق تو وہی ہے ہمارا، وہ واقف تھا۔ اب یہاں بہت سارے ٹیچرز موجود ہیں جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، خدا محسوس کریں اس منزل کو۔ اللہ فطرت سے واقف تھا، جانتا تھا کہ یہ انسان جب تک سیب نہ دیکھ لے تو اے اس کی سمجھ میں نہیں آتا، اے فور، انار کو نہ دیکھے تو الف اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ لہذا انسان کی فطرت یہ ہے کہ یہ کسی شے کو دیکھتا ہے پھر اس کے علم تک پہنچتا ہے، یہ کچھ تصویروں کو دیکھتا ہے اور پہچانتا چلا جاتا ہے۔ لہذا اب ضرورت اس بات کی تھی کہ وہ ذات احدیت جب خود کو پہچانوائے تو پھر انسان کی فطرت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی معرفت کرائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہذا وہ جانتا تھا کہ ان کی علم کی منزل کیا ہے، ان کے عرفان کی منزل کیا ہے، ان کی طاقت علم کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں چونکہ جانتا ہوں کہ تم جب تک کسی تصویر کو نہ دیکھو تم پہچان نہیں پاتے، لہذا پروردگار نے کچھ ذوات مقدسہ کو ختم کیا اور اس کے بعد کہا اب اگر تم چاہتے ہو کہ مجھے پہچانو تو پہچانتے چلے جانا، یہ محمد ہے میں محمود ہوں، یہ علی ہے میں اعلیٰ ہوں، یہ فاطمہ ہے میں فاطر السماوات ہوں، یہ حسن ہے میں محسن ہوں، یہ حسین ہے میں قدیم الاحسان ہوں۔ تم انہیں دیکھتے چلے جانا، مجھے پہچانتے چلے جانا، ان کو دیکھتے چلے جاؤ گے، میں نظر آتا چلا جاؤں گا، اس لیے کہ یہی میری صفات کے مظہر ہیں، اس لیے ذریعہ بنایا گیا، اس لیے ذریعہ بنایا گیا۔ وہ آ نہیں سکتا تھا، ہم جا نہیں سکتے تھے، اگر ہم چلے جاتے تو واپس آ نہیں سکتے تھے، لہذا اس نے ذریعہ بنایا کہ ان کے ذریعے پہچانتے چلے جانا۔ اب یہ معاملہ تھا اللہ کا کہ اگر یہ اس کو پہچانوا رہے ہیں، بھائی توجہ رکھیں، اگر یہ اس کو پہچانوا رہے ہیں تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا اعلان کرنے والا پروردگار بھی اس احسان کو اتارے، احسان کو اتارے۔ ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں اس منزل پر، ارباب فہم ہے، وہ اس احسان کو کس طرح اتارے؟ جن کی ذوات مقدسہ اس کے وجود کی دلیل بن رہی ہے، وہ کس طرح سے بتائے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک، اگر دعائے کمیل میں انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ کیا ہے تو حدیث قصہ میں ہم بتائیں گے اہل بیت کیا۔ سبحان اللہ، تو ان کو ذریعہ بنایا گیا، وسیلہ معرفت بنایا گیا تاکہ ان کے ذریعے آپ پہچانیں۔ ذرا سوچئے، جب وہ پروردگار قادر مطلق ہو کر ان کے بغیر ہم تک نہیں پہنچتا تو ہم مجبور ہو کر
इनके बगैर अल्लाह तक कैसे पहुंच सकते हैं? उसकी मारिफत के लिए नजरिया बनाया गया है। आप इन्हें पहचानते चले जाएं, मारिफत हासिल करते चले जाएं, दर्जात बुलंद होते चले जाएंगे, मंजिलें बुलंद होती चली जाएंगी, फज़ाइल और कमालात आते चले जाएंगे। अज़ीज़ाने गिरामी, बहुत आसान है ये कह देना कि हम करबला को मनाते हैं, करबला का गम मनाते हैं, करबला वालों की मारिफत रखते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए इस मंजिल पर कि करबला किस मेयार पर है। इंसान की सोच जहां आके थक जाती है, वहां हुसैन के असहाब की फिक्र का आगाज। एक तरफ मारिफतें कराई जा रही हैं, पहचानवाया जा रहा है, असहाब बुलाए जा रहे हैं, लोग जोड़े जा रहे हैं, और ये करबला वालों का आलम है कि चराग बुझाया जा रहा है और कहा जा रहा है जाना चाहते हो तो चले जाओ, कोई उत्तर नहीं जाता। ये मारिफत की मंजिलें कहां तक पैदा हुई है? अब एक जुमला है जो अपने नौजवानों के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि अगर करबला को समझना है, करबला को अपने अमल में सजाना है, अपने आमाल से करबला को जाहिर करना है, तो मकसद इमाम हुसैन को समझो। अगर मकसद इमाम हुसैन तुमने समझ लिया, मकसद शहादत हुसैन समझ लिया, तो दुनिया की कामयाबियां तुम्हारे कदम चूमेंगी। इसलिए कि हमने इसी तारीख में देखा है, इसी तारीख में हमने देखा है कि एक शख्सियत उठी जिसने अपने अमल में करबला को बसा लिया और उसने दुनिया को ये पैगाम दिया कि अपने दौर की सबसे बड़ी जालिम हुकूमत का नुमाइंदा और कारिंदा मेरे मुल्क में मौजूद है, उसको शिकस्त देना है। ये खुमैनी के अंदर जब हुसैनियत आई है, इमाम खुमैनी ने जब करबला को अपने अंदर रखा दिया है, खुद इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, इमाम ने क्या कहा? आज़ादारी को सुन्नती तरीके पर राय जो कायम उठाया। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इमाम खुमैनी ने उस चीज को कस्ब किया था। इमाम खुमैनी जानते थे कि करबला से क्या असरात आए हैं। आज इनकलाब इस्लामी नतीजा है इनकलाब करबला का, तसलसल है इनकलाब करबला का। अज़ीज़ाने गिरामी, मैं जिस मौजू पर आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूं, ये इमामत से मुताल्लिक मौजू है, और इमामत और रहबरी हर दौर की जरूरत का नाम है। हर दौर में इमामत और रहबरी की जरूरत रही है, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। और मैं समझता हूं कि दुनिया के लिए अगर आपके पास एक अच्छी रहबरी और क़यादत नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। यही वजह है कि करबला ने हमें दर से इज्जत दिया। सुभान अल्लाह, दर से इज्जत दिया है करबला ने। करबला का कोई एक पहलू भी तो ऐसा नहीं है कि जो आप अंजाम दें और आपको जिल्लत का सामना होता है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ करबला का कोई एक बात है, एक पहलू ऐसा नहीं, एक भी पहलू ऐसा नहीं। हर पहलू ऐसा है कि अगर इसे अपने अंदर बसाते चले जाओ तो करबला तुम्हें बुलंद करती चली जाएगी, करबला तुम्हें उठाती चली जाएगी। ये वाक़ई करबला का इम्तियाज है, वाक़ई करबला का मौजूदा है कि इस करबला ने इस्लाम को जिंदगी अता की। सुभान अल्लाह, इस्लाम की हयात आज करबला से वाबस्ता है। इसलिए कि अंबिया के तस्करे खत्म हो गए होते, रसूलों की दास्तानें खत्म हो गई होती। यहाँ पर इमाम मज़लूम का जो सबसे बड़ा कारनामा है वो ये है कि इमाम हुसैन ने वहदानियत को बचाया, तौहीद को बचाया, नबूवत को बचाया है। यजीद का ऐलान बता रहा है, उसने कहा न कोई कुरान आया, न कोई वही आई, न कोई नबी आया, यही तो था। अब हुसैन उठे हैं, जब हुसैन उठे हैं तो फिर तौहीद को बचाने के लिए उठे, नबूवत की हिफाजत के लिए उठे हैं। हुसैन उठे हैं तो अल्लाह के मिशन को बचाने के लिए उठे हैं। तो अब हुसैन ने जिस चीज को बचाया वो कुछ और नहीं है, वो तौहीद परवरदिगार है, वो नबूवत परवरदिगार है।
تو توحید کیوں حسین کے ذکر کو ہمیشہ قائم نہ رکھے؟ بھئی یہ تو معاملہ ہے دونوں کے درمیان کہ حسین یزید میرا نام مٹانا چاہتا ہے، میری نماز کو ختم کرنا چاہتا ہے، میری اذانوں کی آوازوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو نے اپنا بھرا گھر لٹایا ہے، میری اذانوں کو بچایا ہے، تو صحیح میں بھی قیامت تک کے لیے تیرے نام کو اتنا پائندہ کر دوں گا کہ دنیا کا کوئی خطہ ہو، کوئی زبان ہو، یا حسین کی آوازیں یا حسین کی آوازیں بلند ہوتی رہیں گی، تیرا ذکر ہمیشہ قائم رہے گا، تیرا ذکر قیامت تک کے لیے جاری و ساری رہے گا۔ یہ حسین نے کربلا میں نبوت کو بچا کر نبوت کا احسان کیا، توحید کو بچایا ہے، بھرا گھر لٹایا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ عظمت امامت کو سمجھیں، عظمت امامت کو سمجھیں، تو آپ کو پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ عظمت رسالت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور عظمت رسالت کو سمجھنا ہے تو عظمت توحید سمجھ میں آنا ضروری ہے، اس لیے کہ رسالت کے تسلسل کا نام ہے امامت۔ رسالت کے تسلسل کا نام ہے امامت۔ جب رسالت جا رہی تھی تو امامت کا تعارف کرا کے گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی پیغمبر ایسے ہی تو نہیں چھوڑ کے چلے گئے، سرکار ختمی مرتبت نے ہر میدان میں پہلے تعارف کرایا امامت کا، اس کے بعد گئے ہیں۔ تو رسالت اگر سمجھ میں آتی چلی جائے گی تو عظمت امامت خود بخود سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ رسالت کو سمجھیں تو اس پیغام کو سمجھنا ہوگا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو بھیجا ہے سبحان اللہ۔ شاہد بنا کر، مبشر بنا کر اور نذیر بنا کر۔ ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر۔ کس چیز پر گواہ بنایا؟ کہ ہم نے آپ کو نبیوں کی نبوتوں پر گواہ بنایا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسولوں کی رسالتوں پر گواہ بنایا، مومنین کے اعمال پر گواہ بنایا۔ اللہ کا رسول شاہد اور گواہ ہے نبیوں کی نبوتوں پر، رسولوں کی رسالتوں پر، مومنین کے اعمال پر۔ اگر سرکار ختمی مرتبت گواہی نہ دیں تو یہ جو ہماری نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب بیکار ہو جائے گا، بیکار اور حقارت ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار ختمی مرتبت کی مہر شہادت نہیں ہے، گواہی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر نبیوں کی نبوتوں کی گواہی نہ دیں تو محنتیں، زحمتیں، مشقتیں انبیاء کی بیکار ہو جائیں، عطارت ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مہر شہادت پیغمبر نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر سرکار ختمی مرتبت کی گواہی نہ ہو تو حضرت آدم کی محنت، زحمت اور مشقت بیکار ہو جائے گی، حضرت نوح کی محنت، زحمت اور مشقت بیکار ہو جائے گی، حضرت ایوب و یوسف و یونس کی محنتیں، زحمتیں، مشقتیں بیکار اور حقارت ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار ختمی مرتبت کی گواہی نہیں ہے۔ تو مجھے اتنا بتا دیجئے کہ جب سرکار ختمی مرتبت کی گواہی کی ضرورت ہے کہ آدم کی نبوت کے لیے، تو پھر جب آدم اپنی نبوت کا وقت گزار رہے ہوں، دور گزار رہے ہوں، تو پھر محمد مصطفیٰ کا اس وقت ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گواہ شاہد ہے تو جناب علی شاہد کے معنی ہے گواہ، اور گواہ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ گواہ موقع پہ حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو۔ گواہ موقع پہ حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو، بھائی تبھی تو گواہی ہوگی۔ آپ مان لیجیے آپ کے یہاں کا کوئی کیس عدالت میں چل رہا ہے، تو کسی معاملے کی گواہی اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ یہ نہیں کہیں گے جج کے سامنے کہ میں نے سنا فلاں صاحب نے فلاں صاحب کو مارا۔ جج کہے گا نہیں، آپ کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ گواہی کس کی مانی جائے گی؟ جو کھڑے ہو کے کہے گا
میں نے دیکھا کہ ان صاحب نے ان صاحب کو مارا یا ان صاحب چھینا، تو گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہو اور خود موجود ہو، پھر گواہی دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبوت آدم کا دور گزر رہا تھا، جب تمام انبیاء کی نبوتوں کا دور گزر رہا تھا، تو پیغمبر ختم مرتبت کا وجود پہلے سے تھا۔ سبحان اللہ، واہ واہ، یہی وجہ تھی کہ اللہ نے ڈائریکٹ جناب آدم کو جب منصب دیا تو فوراً نبی کہہ کے نہیں پکارا، بلکہ کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں آدم کو خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں۔ اور خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کسی کے بعد میں ہے۔ آدم خلیفہ بن کے آئے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شاہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ حاضر موجود ہو، پہلے بھی موجود ہو، آخر تک موجود ہو۔ اب آپ کہیں گے کہ پہلے تو قدم خلق اللہ انہی کا معاملہ لہذا پہلے سے موجود ہے، لیکن جب میں موجودہ تاریخ کی زبان میں جملہ کہوں، جب پردہ کر گئے سرکار، تو اب گواہی دے گا کون؟ اب گواہی دے گا کون؟ اللہ نے کہا یہی تو میرا انتظام ہے۔ بھائی جب بیدار ہو جائیے گا کون دے گا؟ یہی تو میرا انتظام ہے کہ میں نے کائنات کو ایک لمحے کے لیے بھی بغیر محمد کے نہیں رکھا۔ میں نے کائنات بھی محمد سے کیا اور ایک محمد کو پردے غیب میں رکھ لیا۔ سلام علیکم محمد و آل محمد۔ سرکار جیسے انبیاء سے پہلے تھے ایسے ہی بات تک رہیں گے، لہذا ہمارے اعمال پر بھی گواہی کس کی ہوگی؟ حضور سرور کائنات۔ اگر گواہی نہ دی گئی تو اعمال حقارت ہو جائیں گے، حقارت ہو جائیں گے۔ یہ نمازیں، یہ لاکھوں روپے کا حج، یہ رات اور دن کے سجدے، یہ 18 گھنٹے کا روزہ، یہ مسلسل عبادتیں سب بیکار۔ کیوں؟ کہا گواہی نہیں ہے، گواہی نہیں ہے، اس کی گواہی نہیں ہے کہ جس کی گواہی دیے بغیر تو آدم کی زحمتیں اور محنتیں قبول نہیں ہے، تو ہمارے اعمال کی حیثیت کیا ہے؟ تو اندازہ ہوا آپ کو کہ سرکار ختم مرتبت کی اہمیت اور منزلت اور فضیلت کیا ہے؟ فضیلت یہ ہے کہ اگر گواہی نہ دے تو 1,23,999 انبیاء کی محنتیں، زحمتیں، مشقتیں بیکار ہو جایا کرتی ہیں، حقارت ہو جایا کرتی ہے۔ سلام ہو ذات مقدس پر جسے خود محمد نے اللہ کے حکم پر میدان غدیر میں کہا کہ یہ اٹھایا ہاتھوں پر اور کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اور جب اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پیغمبر پہنچا دیجئے اس پیغام کو جو تم پہ نازل کیا جا چکا ہے، ما انزل جو تمہارے اوپر نازل کیا جا چکا ہے، الیک من ربک تمہارے رب کی طرف سے، اپنی جانب سے نہیں پہنچایا، تمہارے رب کی جانب سے جو تم پہ پہنچایا جا چکا ہے اسے پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا رسالت نہیں پہنچائی۔ یہ 40 سال کی محنت، یہ 13 سال کی زحمت سب بیکار ہو جائے گی، حقارت ہو جائے گی اگر اس پیغام کو نہیں پہنچایا۔ تو میں جملہ کہنے کی اجازت چاہتا ہوں، ارے جس کے اعلان شہادت پر 1,23,999 انبیاء کی محنتیں، زحمتیں، مشقتیں موقوف ہو، اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ سلام اس اعلان پر جسے اعلان ولایت کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا، کوئی کام ہی انجام نہیں دیا۔
کیا تو پھر جملہ آپ کی اذہان عالیہ میں ہے. آپ حضرات سے توجہ کا خصوصی طالب ہوں کہ جس کے اعلان شہادت پر 1,23,999 انبیاء کی نبوتیں منحصر ہوں اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اور جس کے اعلان ولایت پر خود محمد کی نبوت منحصر ہو اسے علی ابن ابی طالب سلام پڑھے محمد والے چلے جائیں گے تب پتہ چلے گا اعلان ولایت کی اہمیت، امامت کی اہمیت کیا ہے. عزیزان گرامی، اور اعلان بھی کوئی ایسے ماحول میں نہیں کیا تھا کہ میں آیا اور منبر پہ بیٹھا اور میں نے کہا من کنت مولا فہذا لی اللہ. بڑا اہتمام کیا پیغمبر نے، بہت اہتمام کیا، اور اہتمام کیوں نہ کرتے، ساری محنتوں کا نتیجہ یہیں سے نکلنا تھا. اہتمام اس لیے کیا کہ فقط ان 1.25 لاکھ حاجیوں تک پیغام نہیں پہنچانا تھا، پیغام کو ہر اس انسان تک پہنچانا تھا کہ جو کلمے کا شریک ہو، جو کلمہ پڑھ چکا ہو. تو سب تو حج میں تھے، کچھ حج میں تھے، کچھ اپنے اپنے گھروں میں تھے. تو اللہ کے حبیب نے اہتمام رکھا، اور وہ اہتمام یہ کیا سرکار ختمی مرتبہ نے کہ تمام حاجیوں کو میدان غدیر میں جمع کیا. کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے، ان کا انتظار کیا. کچھ آگے نکل گئے تھے، انہیں واپس بلایا، اور یہ پیغام بھی دے دیا کہ 1400 سال بعد ہو سکتا ہے سامراجی طاقتوں کے ایجنٹ ایسی فکریں ہمارے درمیان پیدا کریں، لہذا اس مسئلے کو بھی حل کر کے چلے گئے. کہا نہ تو غلو چلے گا اور نہ ہی کسی طریقے کی کمی چلے گی. کہا جو آگے نکل گئے ہیں انہیں واپس بلایا جائے، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے، اور دنیا کو بتا دیا جائے علی مرکز اعتدال کا نام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ علی کا معاملہ ہے، یہ علی کا معاملہ ہے. علی کے معاملے میں نہ حد سے آگے نکل جانا، نہ حد سے پیچھے رہ جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کو جمع کر لیا پیغمبر ختمی مرتبہ نے، اور جب جمع کیا ہے تو اس میں خاص اہتمام کیا کہ ایسے انداز سے جمع کیا کہ واقعی غدیر کو اللہ کے رسول نے یادگار بنایا. اب ایک پوائنٹ ہے یہاں پر، ایک نقطہ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ میرے نوجوانوں کے ذہنوں تک پہنچے. یہ یادگار کیوں بنا رہے ہیں؟ تاکہ پیغام سب تک جائے. اس لیے کہ سرکار ختمی مرتبہ حاجیوں کی فطرت سے واقف تھے. یا بہت سے لوگ ہوں گے جو حج کر کے آئے، بس حاجی صاحب سے ذرا خیریت معلوم کی اور حج کا آنکھوں دیکھا حال شروع. ادھر خیریت اور ادھر حج کا آنکھوں دیکھا حال شروع. اللہ کا نبی جانتا تھا کہ حاجی کی یہ فطرت ہوتی ہے، لہذا انہیں 3 دن تک میدان غدیر میں روکا. اور دھوپ کا عالم یہ تھا کہ ان کے پاس جو ردائیں تھی اس کو پیروں کے نیچے رکھ لیا تھا، اور سر پہ سورج کی جو تمادت تھی وہ اس انداز سے پڑ رہی تھی کہ یہ خود حیران و پریشان تھے کہ اس ردا کو اٹھائیں سر پہ رکھیں یا جلتی ہوئی ریت میں پیروں کے نیچے رکھیں. یہ تازہ حج کر کے آئے تھے، ابھی خانہ کعبہ کا طواف کر کے آئے تھے، مینا میں قربانی دے کر آئے تھے. ابھی دل میں شیطان کی بھی کوئی بات نہیں تھی کیونکہ تازہ شیطان کو پتھر مار کے آئے تھے. سب کے سر منڈے ہوئے تھے، کسی میں بال برابر کا فرق بھی نہیں تھا.
इतने सारे 1.25 लाख लोग अल्लाह के रसूल ने जमा किए। अब जुमला सुन लीजिए। चूंकि इस पैगाम को पहुंचाना मकसूद था और जरूरी था, तो अल्लाह के रसूल ने तमाम हाजियों को जमा करके वाक़े को यादगार बनाया। 3 दिन रोकना, कजामों का मिंबर बनाना और एक के बाद एक वाकयात को अल्लाह के रसूल ने इस अंदाज से सजाया कि हाजी इस वाक़े को फरामोश न कर सके। हाजी की फितरत है, वो फौरन हज का आंखों का हाल बयान करता है। जब उधर तो ऐलान हो रहा था गदीर में, इधर हाजियों के आने की डेट फिक्स होती है। पहले भी उस दौर में भी एक अंदाजा हुआ करता था कि अगर काफिला इस तारीख में चला है तो ज़िलहिज के आखिरी हफ्ते में फला तारीख तक 2 दिन बाद 3 दिन बाद आ जाएगा। लेकिन लोग मुंतज़िर थे। काफिला मिसाल के तौर पर अगर 25 तारीख को आना था तो 25 को आया नहीं, 26 को भी नहीं आए हाजी, 27 को भी नहीं आए हाजी, 28 को भी नहीं आए हाजी। अब क्या हो? अब लोग परेशान हैं। मोबाइल का जमाना नहीं था, सोशल मीडिया का दौर नहीं था, मीडिया का दौर नहीं था। बस जुमला सुन ले, मीडिया का दौर नहीं था, मगर अल्लाह के रसूल को पता था कि जब एक दौर आएगा और मीडिया का बोलबाला होगा और किसी मीडिया का मिसयूज भी होगा, लोगों के खिलाफ इस्तेमाल भी किया जाएगा, तो पैगंबर अकरम ने उस दौर में एक इस्लामी मीडिया का आगाज किया। सुभान अल्लाह। वो आगाज खदीज से किया। सब हाजियों को जमा कर लिया, कजामों का मिंबर बनाया जा रहा है। अली को हाथों पे उठाया, कहा मन कुन तो माला बात अली माना। फकत ऐलान नहीं किया। अगर सिर्फ अली कह के ऐलान कर देते तो न जाने कितने लोग आने वाली तारीख में अली बन जाते। कोई क्या कहता, हमने सुना नहीं, हाथों पे भी उठाया, कहा लाइव टेलीकास्ट होगा, देख के भी जाओ, सुन के भी जाओ। जो सुन न सकता हो वो देख ले और जो देख न सकता हो वो सुन ले। हाथों पे उठाया भी और दिखाया भी। और उसके बाद जब तमाम हाजियों ने ये मंजर देख लिया, जिनका अपने अपने घरों में इंतजार हो रहा था। अब उस दौर में न टेलीविजन था, न अखबार था, न सोशल मीडिया था, न मोबाइल था, न इंटरनेट था। तो जिस जमाने में एक जगह की खबर दूसरी जगह पहुंचने में कई महीने और हफ्ते लगा करते हो, वहां पैगंबर ने पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में एक साथ अली की विलायत के ऐलान को पहुंचाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एहतमाम यूं रखा कि जब ऐलान कर दिया और सबसे मुबारकबाद का सिलसिला कायम करा दिया, तो अल्लाह के रसूल ने कहा अब ये हाजी अपने अपने घरों को जाएंगे। अब जब ये गए तो वहां पे तो लोग पहले से इंतजार कर रहे थे। मीना में एक वाकया कम साल पहले पेश आया था, कुछ भगदड़ हो गई थी, बहुत से लोग मर गए थे। सोचे ऐसे ही हादसात जब पेश आते तो फिर तो हाजी साहब का क्या कहना। फिर तो आप हज का सारा आंखों देखा हाल हाजी साहब से सुन लीजिए। अरे साहब मीना में ये हाल था, लाशों पे लाशें पड़ी थी, 10-5 को तो मैंने बचा लिया, वो तो वरना बिल्कुल लबे दम से खत्म होने वाले थे। और ये था और भगदड़ थी और लूट थी और मार थी और बस पूरा हाल हज का वो सुना देंगे। अल्लाह के रसूल ने इसी फितरत से फायदा उठाया। अब जब ये अपने अपने घरों को पहुंचे और गदीर का जो जोग्राफिया था वो ये था कि यहाँ के बाद काफिले बढ़ जाया करते थे, इससे पहले किसी हाजी को बिखरने नहीं किया। अब जब अपने अपने घर पहुंचे तो सबसे पहला सवाल, मंडी में हाजी साहब आए, लोग खैरियत के लिए गए, इस्तकबाल के लिए गए। हाजी साहब आपको तो 20 तारीख को आना था, ये 24 तारीख आज कर दी आपने, क्या हुआ? क्या फ्लाइट कैंसिल हो गई? क्या हो गया साहब, क्या बताएं? हादसा पेश आ गया था और ये हुआ था और वो हुआ था और वो हुआ था। तो उस दौर में भी जब हर हाजी अपने शहर में पहुंचा तो शहर के लोग, मोहल्ले के लोग मुबारकबाद के लिए आए और आके पहला ही सवाल, क्या हुआ था, कितनी ताखीर क्यों हो गई? तो साहब क्या बताएं, हज से वापस आ रहे थे, पैगंबर अकरम ने सबको गदीर के मैदान में रोक लिया और एक मर्तबा 3 दिन तक वहीं पे हमें रखा और कदमों का मिंबर बनाया, अली को अपने हाथों पे उठाया और कहा मंसूब मारा हो, वहां पे अली मारा, वहां तो अल्लाह के रसूल ने एक बार कहा मन कुन तो मारा। यहाँ हर शहर में, हर
محلے میں حاجی ہوگا مظلوم ہوگا محمد یہ غدیر میں اسلامک میڈیا کا آغاز ہوا. یہاں سے شروع ہوا اسلامک میڈیا. اسی میڈیا کو جاری رکھا گیا. اس کو جاری رکھا امام حسین نے. تاریخ کربلا، واقع کربلا خود نینوا کے ریگستان میں گم ہو کے رہ جاتا، لیکن اسی میڈیا کو ادامہ دیا جا رہا ہے. سرکار ختمی مرتبت نے وہاں قائم کیا تھا. حسین مدینے سے چلے، خطبہ دے کے چلے، مکے پہنچے، خطبہ دیا. توجہ رکھے گا، ایک نتیجے تک لانا چاہتا ہوں، اشارہ پہلی مجلس میں کر چکا ہوں. مکے میں خطبہ دے رہے ہیں، کیوں نکلا ہوں، کس لیے نکلا ہوں، کس کے ظلم کے خلاف نکلا ہوں. کربلا میں آئے ہیں تو خطبہ ہے. 9 محرم کو خطبہ ہے. شب عاشور خطاب ہے اپنے اصحاب سے. ایک کے بعد ایک خطاب بتا رہا ہے کہ حسین اپنے مقصد کو چھپانا نہیں چاہتے، دنیا کو بتانا چاہتے. مدینے سے چلے کربلا تک خطبات پہ خطبات دیے تاکہ دنیا کو پتا تو چلے کہ حسین نکلا کیوں ہے. اس لیے کہ سازش یہ رچی گئی تھی کہ خارجی نے خروج کیا. توجہ رکھیں، خارجی نے خروج کیا، لہذا بادشاہ وقت نے اسے قتل کرا دیا. یہ تھا پروپیگنڈا، اور پروپیگنڈے کو حسین نے ایسے ناکام کیا کہ جب مدینے سے چلے تو کربلا تک کے خطبات محفوظ ہیں. اب حسین کے مقصد کو کوئی بچانے والا ہونا چاہیے کہ جو حسین نے اپنے مقصد کو کربلا تک بتا دیا ہے، اب کوئی ہو جو کربلا سے لے کے پھر مدینے تک اس مقصد کو بچائے. اور اس ذات مقدس کا نام ہے زینب کبریٰ. شام کے دربار میں آزادی اور رہائی سے پہلے خطبہ دیا، مجلس منعقد کی، اور اس کے بعد کوفے میں شہادت حسین کے بعد کوفے میں، شام میں مختلف مندروں پہ زینب کبریٰ بتاتی ہوئی چلی ہے کوئی خارجی نہیں مارا گیا ہے، نبی کا نواسہ قتل کیا گیا، نبی کا نواسہ قتل کیا گیا. جہاں سے زینب کے خطبات گزر جاتے تھے وہیں انقلاب پیدا ہو جاتا تھا. دربار میں بھی یہی ہوا، زینب کبریٰ کا خطبہ اور انقلاب برپا ہوا، سید سجاد کا خطبہ اور انقلاب برپا ہوا. لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اتنا بتا دیجئے کہ کربلا میں ایک رپورٹر بس، اور غدیر میں 1.25 لاکھ رپورٹرز والا واقعہ تو عام نہیں ہو سکا. کتنے لوگ جانتے ہیں؟ کیا تمام مذہبوں کے لوگ جانتے؟ نہیں جانتے. تمام ملتوں میں جانتے، تمام ملکوں میں جانتے، نہیں غدیر کو نہیں جانتے. ہم بس ہم، اور وہ بھی ہمارے ایمانداروں تک غدیر محدود ہو کے رہ گیا. لیکن کربلا عام ہوتی چلی گئی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ غدیر کو غدیر کے بعد ایک زینب نہیں ملی، کربلا کو کربلا کے بعد ایک زینب کبریٰ ملی. اور اتنا عام کیا زینب کبریٰ نے مقصد حسین کو کہ گھر گھر حسین کا نام، ہر زبان میں حسین کا نام، ہر ملک میں حسین کی عزاداری ہو رہی ہے. آپ یقین کریں، جملہ کہنا چاہتا ہوں. آپ تو سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے، آپ فیس بک پہ جائیے، فیس بک پر آپ جائیے، کہیں آپ کو ملے گا لندن میں مجلس ہو رہی ہے، یہ مجلس لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے، لائیو ہو رہی ہے. ایسے ہی سینکڑوں مجلسیں اس وقت لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہیں. کوئی آدھے گھنٹے کے فاصلے سے، کوئی 1 گھنٹے کے فاصلے سے. یہاں سے پاکستان آدھے گھنٹے کا فرق، وہاں سے اور آگے ایران چلے جائیے 2 گھنٹے کا فاصلہ، اور آگے بڑھ جائیے 3 گھنٹے کا فاصلہ. اس کو اب آپ سرکل میں لائیے، گھماتے چلے جائیے. آج صبح کی اذان سے لے کر یہاں رات ہے، کسی ملک میں بھی دن ہے، وہاں دن میں مجلس ہو رہی ہوگی،
یہاں پر رات کو مجلس ہو رہی ہے. اس طرح جب آپ گھومیں گے تو ہر وقت یہ پہلے بھی ہو رہا تھا. یہ سوشل میڈیا کے دور میں پتا چلا کہ کس کس جگہ پہ کہاں کہاں مجلس ہو رہی ہے. آپ کل سارا دن بس اتنا کیجئے، بس اتنا کیجئے کہ بار بار آپ فیس بک پہ جائیے یا یوٹیوب پہ چلے جائیے، کہیں نہ کہیں لائیو مجلس آپ کو مل جائے گی. تو مجلس جب ہو رہی ہوگی تو کیا ہو رہا ہوگا؟ حسین کا نام آ رہا ہوگا، حسین کا تذکرہ ہو رہا ہوگا. قسم خدا کی اگر اس طریقے سے گھڑی کی سوئیوں کو گھمائیں گے تو بس دو ہی نام ہیں جو ہر وقت آپ کو سننے کو مل جائیں گے. یا تو اسی سرکل میں اذان ہوتی ہے، ابھی یہاں ہوئی ہے، ابھی دوسری جگہ ہے، تیسری جگہ ہے، چوتھی جگہ ہے، یا تو اللہ اکبر کا نعرہ ہے کہ جو 24 گھنٹے گھوم رہا ہے، یا حسین کی بدائے ہیں. یہ وہ اللہ کا نظام ہے. حسین تو نے میری یاد کو زندہ رکھا تو صحیح میں تیری یاد کو زندہ رکھا. حسین کا نام ساری کائنات میں عام، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نام کو بچایا. اور ایسے ہی نہیں بچایا، بہت آسان ہے یہ پڑھ دینا کہ حسین نے گھر کو لٹا دیا اور حسین نے دین کو بچا دیا. عزیزان گرامی، کسی بھی ذاکر اور خطیب کے لیے پڑھنا بہت آسان ہوتا ہے، اور ہر ذاکر اور ہر خطیب کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، اور اس مزاج کو تبدیل کر کے لوگوں کے مزاج میں گھلنا اس میں تھوڑا وقت لگتا ہے. مگر کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، کچھ چاہتیں ہوتی ہیں. خواہشیں اور ضرورتوں کے درمیان بیلنس کرنے کو ہی خطابت کہتے ہیں. کوشش رہے گی میری کہ میں موضوع کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کے افکار کے ساتھ اپنی گفتگو کو ملا سکوں. چونکہ میرے سامنے فقط ایک طرح کے لوگ نہیں ہیں، میرے سامنے بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے مجھ سے بھی کئی گنا زیادہ کتابیں تاریخ کی پڑھ رکھی ہیں، اور وہ بھی ہیں کہ جنہیں ابھی تاریخ کا کوئی علم نہیں ہے. مگر یہ کربلا کا صدقہ ہے، ان مجلسوں کا تو خیر ہے کہ ان مجلسوں سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، اور وہ علم جو ہم تک پہنچایا جاتا ہے وہ معرفت کربلا ہے. معرفت کربلا ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہم یقین کیجئے دنیا کو فتح کر سکتے ہیں. یہ دنیا کی کامیابیاں کیا ہیں؟ یہ کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ حسین سے زیادہ کامیاب کون گزرا ہے کائنات؟ حسین سے زیادہ کامیاب کون گزرا ہے اس کائنات میں؟ حسین اس عظیم المرتبہ شخصیت کا نام ہے کہ جو سر کٹا کے سر بلند ہے. عزاداروں، آپ جمع ہو گئے ہیں، اس کا غم منانے کے لیے جمع ہو گئے ہیں، اس کا غم منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ جس کی ماں نے اپنے بابا سے بس ایک سوال کیا. فاطمہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے لال حسین کو بچائے گا کون، میرے لال حسین کو بچائے گا کون، یہ نہیں کہا، بلکہ اپنے بابا سے کیا کہا؟ بابا جب یہ حالات ہوں گے تو کیا آپ ہوں گے؟ کہا نہیں بیٹی میں نہیں ہوں گا. کہا میں ہوں گی؟ کہا نہیں بیٹی تم بھی نہیں ہوگی. کہا علی مرتضیٰ ہوں گے؟ کہا میری لال علی بھی نہیں ہوں گے. کہا میرا بیٹا حسن ہوگا؟ کہا نہیں فاطمہ حسن بھی نہیں ہوں گے. کہا بابا پھر اتنا بتائیں میرے لال حسین پر روئے گا کون، میرے لال حسین پر آنسو کون بہائے گا؟ تو سرکار ختمی مرتبت نے کہا فاطمہ اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے جوان حسین کے جوانوں کا ماتم کریں گے، جس کے بزرگ حسین کے بزرگوں کا ماتم کریں گے، جس کے بچے حسین کے بچوں کا ماتم کریں گے، جن کی بیویاں کربلا کی بیویوں کا ماتم کریں گی، کربلا کی بیویوں کی بے رضائی کا ماتم کریں گی. عزاداروں یہ دعائے فاطمہ ہے. عزاداروں وہی فاطمہ جب حسین نے مدینے سے سفر کیا ہے تو فاطمہ نے بھی اپنی لہر کو چھوڑ دیا، اپنی لہر کو چھوڑ دیا. آج جو محرم ہے، 3 کی شب ہے، آج کی تاریخ میں قافلہ والد کربلا ہوا ہے، قافلہ والد کربلا ہو گیا ہے. عزاداروں تاریخ میں ملتا ہے کہ جب یہ قافلہ منزل کربلا پہ پہنچا ہے تو ایک مرتبہ حسین کے ذوالجناح کو ٹھوکر لگی ہے اور اس کے بعد ذوالجناح وہیں پہ ٹھہر گیا، اس کے بعد ذوالجناح وہیں ٹھہر گیا.
اور زلجنا آگے نہیں بڑھتا. حسین نے عباس کو نزدیک بلایا, میرے بھائی عباس ذرا دیکھو تو صحیح ہے, زلجنا آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ حضرت ملتا کہ 7 جانور تبدیل کیے گئے, کوئی جانور آگے نہیں بڑھا. تو ایک مرتبہ امام مظلوم نے کہا کہ عباس ذرا جاؤ دیکھو نزدیک میں کوئی بستی ہے, کوئی بساوت ہے, جا کر وہاں سے کچھ لوگوں کو بلا کر لے کر آؤ. ابوالفضل عباس گئے تو نزدیک میں ایک بستی تھی جو قبیلہ بنی اسد کے نام سے مشہور. آپ کی آوازیں بلند ہے, آپ کلیئر کرنے کے لیے آمادہ. قبیلہ بنی اسد کے نام سے ایک بستی وہاں آباد تھی. ابوالفضل عباس وہاں سے کچھ لوگوں کو لے کر آئے امام مظلوم کے پاس. امام نے ایک مرتبہ ان لوگوں سے سوال کیا, بھائی اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا گازریہ ہے, کسی نے کہا نینوا ہے, تو مختلف نام لوگوں نے بتائے. امام نے کہا نہیں, اور کسی کو بلا کے لاؤ. ایک مرتبہ پھر ایک شخص گیا, اس بستی کا, اس قبیلے کا جو سب سے بوڑھا اور بزرگ آدمی تھا, اسے لایا گیا. جب وہ امام کے پاس آیا تو امام نے سوال کیا, کہا بتاؤ اس کا کوئی نام اور بھی ہے قاضریہ اور نینوا کے علاوہ؟ تو اس نے کہا ہاں آقا, میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اس جگہ کو کربلا بھی کہا جاتا ہے, اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے. امام مظلوم نے کہا بس بیویوں سے کہو کہ اب پیادہ ہو جائے, خیمے نصب کر دیے جائیں. ابانداروں ایک مرتبہ خیمے نصب کر دیے گئے. ابوالفضل عباس سے ایک مرتبہ وہ بزرگ کہتا ہے, آقا یہ تو بتائیے کہ آخر آپ یہاں کیوں ٹھہرنا چاہتے ہیں؟ کہا ہم یہیں پہ قیام کریں گے. تو اس نے ایک جملہ اور کہا, آقا میں آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں, برائے کرم اس جگہ میں نہ ٹھہرے, یہاں پہ خیمے نہ لگائیں, کچھ آگے چلے جائیں یا قافلے کو کسی اور سمت موڑ دیں. کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے اپنے بزرگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ کوئی نبی, کوئی ولی, کوئی فرزند نبی ایسا نہیں ہے جو اس جگہ سے گزرا ہو اور اس جگہ نے خون کا نذرانہ نہ لیا. آقا یہ فرزندان نبی کے لیے اچھی جگہ نہیں ہے. امام مظلوم نے کہا تو بس اتنا جانتا ہے کہ کوئی نبی یہاں سے گزرا اور اسے خون کا نذرانہ دینا پڑا, تو اتنا سمجھ لے کہ میں اس سے زیادہ جانتا ہوں. ارے یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں ہمارے سرو تن میں جدائی ہوگی, یہ وہی جگہ ہے جہاں میرا کریل جوان علی اکبر سینے پہ مرضی کی علی کھائے گا. ایک مرتبہ ابھی گفتگو چل ہی رہی ہے, ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے خیمے نصب ہو گئے ہیں. اب زینب کبریٰ نے فضا کو نزدیک بلایا, فضا یہاں آؤ, جا کے حسین کو بلا کے لے کر آؤ, میرے بھیا حسین کو بلا کر لے کر آؤ. ایک مرتبہ امام حسین آئے, کہا زینب کیا بات ہے, ہماری گفتگو قبیلہ بنی اسد سے چل رہی ہے. حضرت تو سب کچھ چلتے ہیں, ہماری گفتگو چل رہی ہے, زینب کیا بات ہے, کیوں بلایا؟ کہا بھیا یہ کون سی جگہ ہے, یہاں پہ کیوں قیام کیا ہے؟ کہا بہن زینب کیا ہوا؟ کہا بھیا جب سے یہ خیمے نصب ہوئے میں خیمے میں بیٹھی ہوں, ایک بیوی کے رونے میرے کانوں میں آ رہی ہے. تجھے نہ پہچانا, ارے یہ اللہ فاطمہ ہو گیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہے, آپ کے لیے کرنے کے لیے آمادہ ہے. ایک مرتبہ امام مظلوم پھر قبیلہ بنی اسد کے پاس آئے, ان لوگوں سے گفتگو کرنا شروع کی. میرے مولا نے کہا کہ میں اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں. لوگوں نے پھر ہاتھ جوڑ لیا, کہا آپ ہمارے مہمان ہیں, اس زمین پہ رہیے, آپ ہمارے مہمان بن کے رہیے. کہا تمہیں کیا معلوم, میں چند روز کا مہمان نہیں ہوں اس زمین پر, مجھے تو قیامت تک کے لیے زمین پر رہنا ہے. اور اس کے بعد اس زمین کو خرید کر قبیلے بنی اسد کو یہ ہدیہ کر دیا. مگر میرے مولا نے کہا اے بنی اسد والوں, میں تم سے 2 خواہشیں رکھتا ہوں, ہزاروں کا مسائل ختم کر دوں گا. میں تم سے بس 2 خواہشیں رکھتا ہوں. میری پہلی خواہش تو یہ ہے کہ میرے قتل کے بعد جب میرے ظاہر اس زمین پہ آیا کرے تو 3 دن اپنے یہاں مہمان تک کرو. ہزاروں آپ نے اپنے آقا کی چاہت کو محسوس کیا. میرا آقا اس مظلومی کی عادت نے بھی اپنے ظاہر
زائرین کا کتنا خیال ہے کہ جب میرے زائرین آئے میری زیارت کے لیے آیا کرے 3 دن اپنے گھر مہمان رکھا کرنا ان کی خاطر کیا کرنا اور میری دوسری شرط یہ ہے سنو جب ہمیں قتل کر دیا جائے ہمارے لاشیں بے زور کفن کی تپتی ہوئی ریت پہ پڑے ہوں تو انہیں دفن کر دینا انہیں دفن کر دینا اداداروں قتل شہادت کے بعد قتل کے بعد شہادت حسین کے بعد تمام لاشیں